بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر آواز ذرا میری بڑھا سکیں تو گلے میں ذرا خستگی ہے تو بڑھا دیجیے گا۔ آج 21 رمضان المبارک، آج روز شہادت علی ابن ابی طالب۔ تو آج سنیے داستان علی، داستان حضرت علی، اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر واقعات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ولادت، کیسی ولادت؟ ایسی ولادت کہ حضرت علی نے آنکھ کھولی ہے تو پہلی زیارت نصیب ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو حضرت علی ناصر رسول ہے، حضرت علی حامی رسول ہے، حضرت علی سائے کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہمیشہ۔ اور کیسے؟ صرف ایک واقعہ، صرف ایک بات اگر سن لیں، اور پھر یہ آپ عقب میں کچھ بڑے تاریخی مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے آگے جا کے کہ ان میں سے کون سی جگہ کیا ہے جو آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ تو علی، حضرت علی کا ایک تعارف، حامی رسول، ناصر رسول، کیا ہوا؟ دعوت ذوالعشیرہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کی، سرکار دو عالم نے بنی ہاشم کی، ایک کلوزڈ سرکل کی دعوت تھی۔ پیغمبر اکرم نے اس دعوت کے انتظامات حضرت علی کے حوالے کیے، لوگ آئے، کھانا وغیرہ تناول فرمایا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کرنی تھی کچھ۔ ابو لہب نے آپ کو بات نہ کرنے دی۔ یہ دعوت، اگر میں اپنے الفاظ میں کو ڈسٹرب ہو گئی، اگلا دن آیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دعوت دی، پھر سب نے کھانا کھایا، پھر میرے آقا بات کرنا چاہتے تھے، پھر ابو لہب نے وہی حرکت کی، پھر وہ دعوت گویا ڈسٹرب ہو گئی۔ تیسرے دن پھر دعوت ہوئی، پھر یہی سب کچھ ہوا۔ اب جب ابو لہب نے پھر سے یہ کرنے کی کوشش کی تو ابو طالب، حضرت ابو طالب نے اسے روکا، اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کی۔ اب سرکار دو عالم نے کہا، میں رسول ہوں، نبی ہوں، تم میں سے بتاؤ کون میری مدد کرے گا، بتاؤ کون میری مدد کرے گا۔ نبی نے کہا، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا۔ یہ وہ موقع تھا، علی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میں کم سن ہوں مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا اور ہمیشہ ساتھ دوں گا۔ اور پھر اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبھایا بھی۔ تو اس دور میں کہ جب سختیاں تھیں، تب حضرت علی کھڑے ہوئے ابو لہب کے سامنے، اور کس انداز سے؟ تو ایک یہ تعارف حضرت علی کا۔ پھر علی عابد، عبادت کرنے والا ہے۔ کیسا عابد؟ ایسا عابد کہ ایک مرتبہ پیر میں تیر چھپ گیا حضرت علی کے، اور کچھ اس انداز سے ہوا یہ معاملہ کہ جب یہ تیر کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ کو شدید تکلیف ہوتی تھی۔ یعنی گویا اب یہ مسئلہ درپیش ہو گیا کہ علی کے پیر میں تیر لگا ہے اور اس تیر کو نکالنا ہے، کیسے نکالیں؟ جب نکالتے ہیں تو شدت درد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک مشورہ آیا، عجب مشورہ آیا۔ کیا مشورہ آیا؟ کہ بھئی ایک صورت ہے، اس میں یہ کام کر لو، تیر نکال لو، علی کو تکلیف نہیں ہوگی اور تیر نکل جائے گا۔ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسم میں تیر پیوست ہے اور تیر نکالنا ہے، اور جب کوشش کر رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسی کیا صورت ہے کہ تیر نکالیں گی بھی اور اسی شخص کو تکلیف بھی نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، ایک صورت ہے، میں بتاتا ہوں وہ ایک صورت ہے، اور اس سے واقعی علی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بتاؤ وہ کیا صورت ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ علی کے پیر سے تیر اس وقت نکالو جب علی نماز پڑھ رہے ہو۔ دوران نماز علی یاد خدا میں اتنا گم ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ان کے پیر سے تیر نکال لیا گیا ہے۔ ایسا ہی ہوا، علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، وہی تیر جس کی حرکت سے آپ درد سے کرہ جاتے تھے، دوران نماز آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں، دوران نماز وہی تیر آپ کے پیر سے نکالا جا رہا ہے، آپ کو جیسے خبر ہی نہیں، اور اسی عالم میں وہ تیر آپ کے پیر سے نکال لیا گیا۔ ایسا عابد علی، ایسا عابد۔ خداوند تعالیٰ سے حضرت علی کا رشتہ کیسا کہ اگر آپ حضرت علی کی مناجات کے کچھ الفاظ سنیں، انسان حیران ہو جائے کہ یہ کیا الفاظ ہیں مناجات کے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد کوفہ، یہاں پر 19 رمضان کو حضرت علی نے آخری مرتبہ مناجات پڑھی۔ اس مسجد کے صحن میں حضرت علی مناجات پڑھا کرتے تھے، اسی مسجد میں حضرت علی شہید ہوئے۔ یہ مسجد آج اس عالم میں موجود ہے، ظاہر ہے اس وقت اس کا عالم مختلف تھا، اب کنسٹرکشن ہو گئی ہے، آج اس عالم میں مسجد موجود ہے۔ اب مناجات سنیے، ہم دعا کرتے ہیں، اب علی کی دعا
دعا سنیے کیا کہتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا مولا یا مولا انت الخالق و انا المخلوق. اے مولا تو میرا خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقُ إِلَّا الْخَالِقُ. مخلوق پر خالق کے سوا کون رحم کرے گا. مولا یا مولا اے میرے مولا انت العظیم و انا الحقیر. تو عظمت والا ہے میں ناچیز ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْحَقِيرَ إِلَّا الْعَظِيمُ. تو ایک ناچیز پر عظمت والے کے سوا کون رحم کرے گا. مولا یا مولا یہ علی کہہ رہے ہیں اے مولا انت القوی و انا الضعیف. تو قوت والا ہے میں ناتواں ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الضعیف إِلَّا القوی. ایک ناتواں پر سوائے قوت والے کے کون رحم کرے گا. مولا یا مولا اے مولا انت الغنی و انا الفقیر. تو بے نیاز ہے میں نیاز مند ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِي. ایک نیاز مند پر سوائے بے نیاز کے کون رحم کرے گا. یہ مناجات حضرت علی. اللہ اکبر. اگلا تارو علی شجاع. شجاعت کیسی. شجاعت کے تو کیا کہنے. ایسا شجاع کہ سب جانتے ہیں 2 انگلیوں پر درِ خیبر اکھاڑ پھینکا. اسی مارکہ خیبر میں مرحب کو 2 ٹکڑے کر دیا. ایسا شجاع جس کے لیے عہد میں آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایسا شجاع جنگ خندق ہے. یہ ایک شقی ہے عمر بن عبدود اس کا نام ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 افراد پر بھاری تھا. اس عمر بن عبدود کو آپ نے پچھاڑ دیا. لیکن علی کی سادگی. یہ تعارف سادگی ایسی کہ وہی خیبر اکھاڑنے والے علی کی سادگی کا یہ عالم ہے. غذا کا یہ عالم ہے کہ ایک وقت میں کبھی 2 غذائیں ساتھ نہیں کھائی. ایک وقت میں کبھی 2 غذائیں ساتھ نہیں کھائی. عالم علی. کیسا عالم. یہ واقعہ سنیے. ایک وفد آیا یہودیوں کا ایک وفد آیا اور حضرت علی سے اکثر سوال جواب چلتے رہتے تھے. واقعہ پورا دہرانے کا وقت نہیں ہے. میں اس واقعے کا صرف آخری حصہ دہراتا ہوں. علی عالم. کیسا عالم علی. یہودیوں کا ایک وفد آیا. ان کو بڑا یقین تھا کہ ہم ان سے ایسے سوالات پوچھیں گے کہ یہ لاجواب ہو جائیں گے. یہ ہمارے سوالات کے جوابات دے نہیں سکیں گے. بہت سارے سوالات پوچھتے گئے. علی جواب دیتے گئے. سوال جواب سوال جواب سوال جواب. ابھی اپنے آخری سوال نامے پر آیا. آخری کوسچنر پر آیا. سوال نامہ شروع ہوتا ہے. یا علی بتائیے وہ کون سا ایک ہے جس کے 2 نہیں ہے. ارے یہ کیا سوال. کون سا ایک ہے جس کے 2 نہیں ہے. علی نے فرمایا اللہ ایک ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے. اچھا علی وہ کون سے 2 ہیں جن کے 3 نہیں ہے. فرمایا دن اور رات 2 ہیں ان کے 3 نہیں ہے. اچھا علی یہ بتائیے کون سے 3 ہیں جن کے 4 نہیں ہے. کہا لوح قلم کرسی 3 ہیں ان کے 4 نہیں ہے. اچھا علی یہ بتائیے کون سے 4 ہیں جن کے 5 نہیں ہے. علی نے کہا توریت زبور انجیل قرآن 4 ہیں ان کے 5 نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ بات چیت چلتی جا رہی ہے. سوالات چلتے جا رہے ہیں. کون سے 3 ہیں جن کا 4 نہیں ہے. پھر کون سے 4 ہیں جن کا 5 نہیں ہے. اب داستان آگے بڑھتی ہے. یہ بتائیے علی کون سے 5 ہیں جن کے 6 نہیں ہیں. فرمایا 5 نمازیں ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء. یہ 5 ہیں ان کا 6 نہیں ہے. اچھا علی یہ بتاؤ کون سے 6 ہیں جن کا 7 نہیں ہے. علی کہتے ہیں زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ میں 6 دنوں میں پیدا کیا ان کا کوئی 7واں نہیں ہے. اچھا اب لیکن ان کو ابھی بھی یقین ہے کہ علی کو لاجواب کر دیں گے. یا علی یہ بتائیے کون سے 7 ہے جن کا 8 نہیں ہے. علی نے کہا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں ان کا کوئی 8واں نہیں ہے. تو پھر کون سے 8 ہیں جن کا 9 نہیں ہے. فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے ان کا کوئی 9واں نہیں ہے. کون سے 9 ہیں جن کا 10واں نہیں ہے. فرمایا صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 بڑے سردار تھے. قرآن میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے. یہ 9 سردار تھے ان کا کوئی 10واں نہیں ہے. تو پھر کون سے 10 ہیں جن کا 11واں نہیں ہے. کہا حج کے موقع پر قربانی نہ ہو تو 7 روزے حرم میں رکھنے ہوتے ہیں 3 روزے گھر پر رکھنے ہوتے ہیں. یہ 10 ہیں ان کا 11واں نہیں ہے. اللہ اکبر. مجمع میں حیرت کی کیفیت طاری ہے. سوال ہو رہے ہیں جواب ہو رہے ہیں سوال ہو رہے ہیں جواب ہو رہے ہیں. لوگ جوابات پر بھی حیران ہیں اور لوگ جوابات کی فریکوینسی پر بھی حیران ہیں کہ ادھر سوال ادھر جواب ادھر سوال ادھر جواب. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ یہاں سوال ہے یہاں جواب ہے. اسی لیے ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی سے حیرت سے پوچھا یا علی آپ سے جیسا بھی سوال کریں آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سوچے بغیر جواب آ گیا. بھئی کوئی بھی انسان سوال کرے تو سوچ کر تو جواب دیتا ہے. آپ تو ایسا لگتا ہے بالکل صحیح بہترین جواب دیتے ہیں لیکن سوچ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے.
یہ اٹ سیلف ایک سوال تھا. علی نے اس سوال کا جواب بھی ایسا دیا کہ سامنے والے کو حیران کر دیا. علی مسکرائے اور کہا اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ اس نے کہا 5. علی نے کہا تم نے سوچا نہیں جواب دینے سے پہلے؟ تم نے سوچا نہیں؟ میں نے جیسی سوال کیا تم نے فوراً جواب دیا. اس نے کہا یا علی اس سوال کے جواب میں کیا سوچوں، یہ تو مجھے معلوم ہے. یعنی گویا سوتے سے اٹھا سے کوئی پوچھے بھائی کتنی انگلیاں، میں کہوں گا 5. یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. بس حضرت علی نے یہ وہ موقع تھا، کہا اے شخص جس طرح تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، جس طرح تیرے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں اور تجھے اس کا جواب دینے کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ویسے ہی کائنات کا علم علی کے سامنے ہے. علی کو اس کا سوچنے کے لیے وقت نہیں چاہیے. بس داستان یہ واقعہ اپنے اختتام تک پہنچاتا ہوں. سوالات جاری تھے. پھر کہا یا علی یہ بتائیے کون سے 11 ہیں جن کا 12 نہیں؟ کہا یوسف کے 11 بھائی تھے، ان کا 12 نہیں. اچھا کون سے 12 ہیں جن کا 13واں نہیں؟ کہا سال کے 12 مہینے ہیں، ان کا 13واں نہیں. کون سے 13واں ہیں جن کا 14واں نہیں؟ کہا یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو اس میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ہیں، وہ 13 ہیں، ان کا کوئی 14واں نہیں. بس وہ سوال پوچھتا رہا. حضرت علی جواب دیتے رہے اور لا جواب کرتے رہے ان کو. ایسا عالم علی. تو ولادت سے ہم نے آغاز کیا. یہ وہ مقام ہے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بیت علی. حضرت علی کی رہائش گاہ یہ ہے جو کہ مسجد کوفہ سے واکنگ ڈسٹنس پر ہے. آج یہ گھر ابھی اگر آپ جائیں تو اس حالت میں آج ہے. ظاہر ہے اس وقت اس حالت میں نہیں تھا، تھوڑی سی کنسٹرکشن ہوئی، لیکن یہ اس حالت میں آج ہے. اور یہ آج بھی اس گھر سے اگر نکلیں تو مسجد کوفہ پہنچنے میں کوئی 8-9 منٹ لگتے ہیں. تو بس اسی مقام سے یہیں پہ سب کے حجرے تھے، سب کے گھر تھے. آپ اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے ہاں آپ نے روزہ افطار کیا. بیٹی نے بابا کے سامنے افطار کا سامان رکھا، 2 کھانے رکھے. حضرت علی نے کہا کہ نہیں، بیٹی نے کہا بابا دونوں کھانے تناول فرمانے. حضرت علی نے کہا نہیں بیٹا، میں نے ساری زندگی ایک ساتھ 2 کھانے نہیں کھائے، میں کیسے 2 کھانے کھا لوں؟ ساری رات عبادت خدا میں مشغول رہے. اپنے گھر کے صحن میں آئے، بیٹی دیکھ رہی ہیں صبح کا وقت ہے. حضرت علی صبح کے وقت نماز فجر کی ادائیگی کے لیے خانہ خدا کی جانب چلے. صحن خانہ میں آئے، اپنے گھر کے صحن میں آئے، آسمان کی طرف دیکھا، کہا اے آسمان تو گواہ رہنا، نماز کے وقت کبھی علی کو تو نے بستر پہ سویا ہوا نہیں پایا ہے. گھر میں آپ نے بطخیں وغیرہ پال رکھی تھی، وہ بے زبان پرندے اپنے اپنے انداز سے آپ کو روک رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مولا نہ جائیے. آج ایک عجب عالم تھا. مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو، دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو. بیٹی سے کہا بیٹی ان پرندوں کو ان کے دانے پانی کا صحیح سے خیال کرنا، اگر کبھی ایسا لگے کہ خیال نہیں ہو پا رہا تو ان کو آزاد کر دینا. لیکن یہ الگ بات کہ اسی علی کی بیٹیاں، اسی علی کے بیٹے حسین کی بیٹی سکینہ اسی کوفے کے قریب کربلا میں پانی کی طالب تھی، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. بہرحال داستان کو اختتام تک پہنچاتے ہیں اور بات آگے بڑھاتے ہیں. زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ چاہیے. بہرحال حضرت علی چلے، مسجد کوفہ پہنچے. آپ کا قاتل بھی وہاں پر تھا، سو رہا تھا، اوندے منہ سو رہا تھا. حضرت علی نے جا کر اس کے بیدار کیا کہ نماز کے وقت سویا نہیں کرتے. یہ میرے آپ کے لیے بھی ایک پیغام کہ علی کو یہ پسند نہیں کہ ان کا قاتل بے نمازی ہو. علی کو یہ کیسے پسند ہوگا کہ ان کا عاشق بے نمازی ہو. بس حضرت علی نے نماز پڑھانا شروع کی. پہلی رکعت ہے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، پہلے سجدے میں گئے. یہ مسجد میں آخری نماز ہے، مسجد کوفہ میں آخری نماز ہے حضرت علی کی. علی سجدہ ریز ہوئے. ابن ملجم نے سر اقدس پر زہر آلو تلوار کا وار کیا. یہاں علی کا سر سجدے سے اٹھا، وہاں ابن ملجم کی تلوار گری. ہدایت کے چراغ پہ حملہ ہو گیا. شیر خدا لہو لہان ہو گئے. فاتح خیبر کی ریش مبارک تر ہو گئی. محافظ رسول زخمی ہو گئے. علی ابن ابی طالب زخمی ہو گئے. کہا فستو برب الکعبہ. یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کوفہ میں وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. اسپیسیفکلی یہ وہ مقام ہے جو آج بھی محفوظ ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. تو بس داستان ختم ہوتی ہے. جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ. جھکتا نہیں وہ سر جو صدا سرفراز ہو. سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا. قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. 19 رمضان کو زخمی ہوئے، 21 رمضان جام شہادت نوش فرمایا. یہ تھی داستان علی ابن ابی طالب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 21 رمضان ہے۔ آج سنیے داستان علی، داستان شہادت حضرت علی۔ داستان کا آغاز کرنے سے پہلے اگر کچھ مناظر آپ کو دکھا سکیں، بیت حضرت علی اگر دکھا سکیں، جو حضرت علی کی جہاں پر رہائش، یہ کوفے میں ہی جہاں پہ حضرت علی رہا کرتے تھے، اور بیت علی کے ساتھ ہی قریبی ہے مسجد کوفہ کہ جو کہ مقام شہادت حضرت علی ہے۔ چلیں ابھی ہم واقعے کا آغاز کرتے ہیں، ابھی اتنا مناظر دیکھتے رہیں گے۔ بہرحال آج 21 رمضان المبارک، اس داستان کا آغاز ہوتا ہے 18 رمضان المبارک سے۔ تو کیا ہوا 18 رمضان المبارک؟ حضرت علی کی بیٹی ہیں، نام ہے جناب ام کلثوم۔ حضرت علی جناب ام کلثوم کے ہاں جاتے ہیں اور وہاں پر روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو اب بیٹیوں کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے پیار سے باپ سے، باپ اور بیٹی کی محبت ایک الگ لیول کی محبت ہوتی ہے ظاہر۔ ساتھ ہی جو مناظر دیکھ رہے ہیں اس میں سے کچھ مناظر حضرت علی کے گھر کے ہیں، کچھ مسجد کوفہ کے ہیں، کچھ روضہ حضرت علی کے ہیں۔ یہ بیت علی، حضرت علی کا گھر ہے جو بالکل مسجد کوفہ سے 10 منٹ کے واک پر ہے۔ آج بھی یہ یعنی اس انداز سے پریزروڈ ہے۔ آج ظاہر ہے اتنے سال ہو گئے تو کچھ تبدیلیاں آئی ہوں گی، لیکن اس کی موجودہ شکل یہ ہے۔ بیت علی جو گھر حضرت علی کا، اس کی موجودہ شکل یہ ہے۔ اگر آپ آج جائیں عراق کوفہ تو یہ ایسا ہے، This is how it looks like۔ یہ حضرت علی کا گھر اس طرح، اور یہاں سے چلے 10 منٹ کی واک پہ مسجد کوفہ ہے۔ اب حضرت علی گئے جناب ام کلثوم کے گھر، یہ مسجد کوفہ، اور تو مطلب عجب نہیں کہ یہی کوئی علاقہ ہے، قریب میں ہی گھر ہیں سارے۔ افطار کیا، بیٹیوں کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے، علی کی بیٹی کیا کہنا۔ تو آپ کی بیٹی نے اپنے بابا کے سامنے روزہ افطار کرنے کے لیے ذرا کچھ زیادہ اہتمام کیا۔ یہ زیادہ اہتمام میں ان کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو بڑا ہی سادہ اہتمام تھا، لیکن بیٹی کو بڑی الفت ہوتی ہے۔ یعنی کچھ جگہوں پر آیا کہ 2 کھانے رکھے یا کچھ کھانے رکھے۔ علی مشکل کشا افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، تاریخ رمضان کی 18، بیٹی کی طرف نگاہ ڈالی، بہت شفقت سے کہا بیٹا ان 2 میں سے ایک کھانا اٹھا لو، ان 2 میں سے ایک کھانا اٹھا لو۔ اور روزہ افطار کر رہے ہیں۔ بابا جان آپ سارا دن روزے کی حالت میں خدمت خلق میں مصروف رہتے ہیں، یہ دونوں کھانے تناول فرما لیں، بہت زیادہ تو نہیں ہے۔ نہیں بیٹا میں نے ساری زندگی ایک ساتھ 2 کھانے نہیں کھائے، تو میں کیسے ایک ساتھ 2 کھانے۔ یہ سادگی کا عالم ہے حضرت علی کی، یہ سادگی کا عالم ہے۔ اتنے لیسنز ہیں حضرت علی کی ذات میں کہ انسان کیا کہے، کس پہلو پہ کیا بات کرے، یہ سادگی کا عالم ہے۔ بہرحال 18 رمضان المبارک ہے، اس سادہ انداز سے حضرت علی نے افطار کر لی ہے، اور افطار کرنے کے بعد اب اللہ کا یہ بندہ ساری رات عبادت خدا میں مشغول ہے۔ اور علی کی عبادت کے کیا کہنا حضرت علی کی، تو گھر کے صحن میں حضرت علی شب 19 رمضان 18 کا روزہ افطار کیا، شب 19 رمضان افطار کر رہے ہیں۔ جناب ام کلثوم دیکھ رہی ہیں، اور رات کی گھڑیاں آہستہ 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 گزر رہی ہیں۔ 19 رمضان کی صبح آ رہی ہے، صبح کا وقت ہوا، صبح صادق کے وقت خدائے لم یزل کا یہ عظیم اب علی اپنے خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے خانہ خدا کی جانب چلا۔ مسجد کوفہ جا رہے ہیں علی، جس کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ اب جناب گھر سے نکل کے مسجد کوفہ جا رہے ہیں، فجر کا وقت ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک عجب کام ہوا۔ حضرت علی جب گھر کے صحن میں، دیکھیں یہاں پر اس سیٹ پہ کچھ پرندے وغیرہ ہیں نا، ہم 15 دن ہوئے ہیں، 20 دن ہوئے ہیں، پھر بھی ایک عجب انسیت سی ہو جاتی ہے نا۔ جب صحن خانہ میں علی علیہ السلام، ایک کام تو پہلے آپ نے کیا، آسمان کی جانب نگاہ کی، اے چشم فلک گواہ رہنا، تو نے نماز کے وقت کبھی علی کو بستر پہ سویا ہوا نہیں پایا ہے۔ حضرت علی نے اپنے گھر میں بطخیں پال رکھی تھی، بے زبان پرندے، ایک عجب عالم تھا، ایک عجب کیفیت تھی۔ بار بار یہ بے زبان پرندے علی المرتضیٰ کی قبا کے دامن کو پکڑ لیتے تھے، گویا انہیں اپنی زبان میں کہہ رہے ہو کہ مولا نہ جائیے، آج نہ جائیے۔ مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو،
دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو. حضرت علی اس موقع پہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے, کہا بیٹی دیکھو ان پرندوں کے دانے پانی کا, الفاظ ظاہر ہے میرے, صحیح انداز سے خیال رکھنا ہے ان کا. اچھا اگر کبھی لگے نا کہ کسی بھی وجہ سے ان کے دانے پانی کا خیال رکھنے میں کچھ کمی آ رہی ہے, انہیں آزاد کر دینا, لیکن دانے پانی میں کوئی کمی نہ آئے. اب یہ الگ بات ہے کہ اسی علی کی بیٹیاں, حضرت علی کی بیٹیاں, یا حضرت علی کے بیٹے امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ, اسی کوفے کے قریب ہے کربلا, زیادہ دور نہیں ہے, 2 گھنٹے کی ڈرائیو. وہ علی جو اپنی بیٹی کو 19 رمضان کی رات کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے دانے پانی کا صحیح خیال رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا, اسی علی کی بیٹیاں اسی کوفے کے قریب کربلا میں پانی کی طالب تھیں اور کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. بہرحال شب 19 رمضان المبارک ہے, حضرت علی گھر کے صحن سے نکل کے, یہ مطلب اسی وقت کا واقعہ سمجھ لیجیے, آج سے ٹھیک 2 دن پہلے کا, 19 کو زخمی ہوئے تھے نا, تو 19 رمضان کو یہی کہیں یہ منظر پیش آ رہا ہے. زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ جائیے, زنجیر و در یہ کہتے تھے مولا نہ جائیے, مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے, تھا آسماں پہ شور کے مولا نہ جائیے, بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے, کیوں آسمان سرخ ہے یہ کیسا راز ہے, مسجد میں آخری یہ علی کی نماز ہے. میں داستان کو آگے بڑھاتا ہوں تیزی سے. گھر سے چلے, جس طرح میں نے کہا زیادہ رستہ نہیں, آج بھی جائے تو مسجد پہنچے. آج آخری مرتبہ ہے کہ مسجد کوفہ میں حضرت علی مناجات پڑھیں گے, اور مناجات حضرت علی کے کیا کہنے ہیں. آپ حضرت علی کی مناجات سنیں انسان حیران ہو جائے. مثال کو حضرت علی کی مناجات کا ایک ٹکڑا سنیے. مولایا یا مولا انت الخالق وانا المخلوق, اے مولا میرے آقا تو خالق ہے میں مخلوق ہوں. وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَخْلُوقُ إِلَّا الْخَالِقُ, مخلوق پر اس کے خالق کے سوا کون رحم کرے گا. میں عربی چھوڑتا ہوں سے اردو ترجمہ پڑھتا ہوں. اے مولا اے آقا تو عظمت والا ہے میں ناچیز ہوں, ناچیز پر سوائے عظمت والے کے کون رحم کرے گا. اے مولا اے آقا تو صاحب قوت ہے میں ناتوا ہوں, ناتوا پر صاحب قوت کے سوا کون رحم کرے گا. اے مولا اے آقا تو بے نیاز ہے میں نیاز مند ہوں, نیاز مند پر سوائے بے نیاز کے کون رحم کرے گا. اے مولا اے آقا تو عطا کرنے والا ہے میں سوالی ہوں, سوالی پر سوائے عطا کرنے والے کے کون رحم کرے گا. اے مولا اے آقا تو زندہ رہنے والا ہے میں مر جانے والا ہوں, مر جانے والے پر سوائے زندہ رہنے والے کے کون رحم کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. یہ حضرت علی کی مناجات, لیکن آج آخری مرتبہ ہے کہ حضرت علی کی مناجات پڑھی جا رہی ہے. مسجد کوفہ میں حضرت علی مناجات پڑھ رہے ہیں. حضرت علی مسجد کوفہ میں آ گئے ہیں. 19 رمضان المبارک ہے, قریباً بس یہی کوئی وقت ہے. آپ کا قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون, اوندھے منہ مسجد میں سویا ہوا تھا. آپ نے اسے یہ کہہ کر بیدار کیا, آپ نے اسے یہ کہہ کر بیدار کیا, ارے اٹھ, نماز کے وقت سویا نہیں کرتے. علی سب کو بیدار کر رہے ہیں, ایک ایک کو بیدار کر رہے ہیں. بیدار کرنے والوں میں علی اپنے قاتل کو بھی بیدار کر رہے ہیں. یہاں ایک لمحے کو رک کر یہ سوچئے گا کہ جس علی کو انصاف سے سوچے گا, جس علی کو نماز کے وقت اپنے قاتل کا سونا پسند نہیں ہے, وہ نماز کے وقت اپنے چاہنے والوں کا سونا پسند نہیں کرے گا. بس علی علیہ السلام نے ان کو اٹھایا, حضرت علی نے عبد الرحمن ابن ملجم کو اٹھایا. نماز کی تیاریاں ہو رہی ہیں, سب بندی ہو رہی ہے. مسجد کوفہ میں آخری مرتبہ حضرت علی اذان دے رہے ہیں. کوفے کی گلیوں میں اذان گونج اٹھی. اللہ اکبر. آگے بڑھتے ہیں. کوفے کی گلیوں میں اذان فجر کی آواز گونجی. لوگ اپنے اپنے گھروں سے چلے ہوں گے, جو ابھی تک نہیں آئے وہ بھی اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے. سب کا رخ مسجد کوفہ کی جانب ہوگا. رمضان کا مہینہ ہے, سب نے سحر کر لی ہوگی, اذان فجر ہو گئی, نماز فجر کی تیاری ہے. پس حضرت علی امامت کرا رہے ہیں. علی نے نماز پڑھانا شروع کی. پہلی رکعت ہوئی, نماز کا آغاز ہوا. حضرت علی رکوع میں گئے, اٹھے, سجدے میں گئے. یہ پہلا سجدہ ہے اس نماز کا, اور یہ آخری نماز ہے اس مسجد میں. بس علی اس علل الا
اللہ کی बारगाह में अभी सजदा रेज़ हुए थे कि इब्ने मुलजिम ने सरे अक़दस पर जहर आलूद तलवार का वार किया। यहाँ अली का सर सजदे से उठा, वहाँ इब्ने मुलजिम की तलवार गिरी, हिदायत के चराग पर हमला कर दिया गया, शेर खुदा को लहू लहान कर दिया गया, फातह खैबर की रेशे मुबारक खून से तर कर दी गई, मुहाफिज रसूल जख्मी कर दिया गया, अली इब्ने अबी तालिब पर जानलेवा हमला हो गया, हसन और हुसैन अफसुर्दा है, जनाबे ज़ैनब कुबरा की यतीमी का वक्त करीब है। ये ऐन वो मकाम है मस्जिद कूफा का। मस्जिद कूफा में भी ऐन वो मकाम ये है, ये जहां लिखा हुआ है ना फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। ये वो मकाम है, ये वो मकाम है जहां पर ये वाकया हुआ। जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग, जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग। झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो, सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतजिर था कि वक्त नमाज हो। अली को सजदे में मारा है तुमने, यानी अली हुनैन और बद्र में मारा नहीं गया उनसे, सजदे से सर उठाया। हजरत अली ने सजदे से सर उठाया, जबीन अली से खून रवा है, ज़बान अली से शुक्र रवा है। ज़रबत के बाद पहला जुमला कहा फुस्तो बिरब्बिल काबा, वो अली कि जिसने हर जंग जीती है लेकिन किसी जंग के जीतने के मौके पर यह नहीं कहा जो इस मौके पर कहा, फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। मस्जिद कूफा में शोर गुल बपा हो गया, अजीज़ व अकारिब और चाहने वालों ने इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, वो खौफ के मारे कांप रहा था। हजरत अली ने फौरन हुक्म दिया कि इसको इस अंदाज से ना रखो, इसकी रस्सियां खोल दी जाएं। जब रात का वक्त आया और उसकी जबान खुश्क हो रही थी, ये हालत देखी, हजरत अली ने हसनैन करीमैन को आवाज देकर कहा, बेटा ये प्यासा है, इसे शरबत पिलाओ। वाकईन उसे शरबत पिलाया गया। अपने बड़े साहबजादे इमाम हसन को नसीहत फरमाई, बेटा देखो ख्याल रखना, मेरे कातिल ने मुझ पर तलवार का एक वार किया है, लिहाजा अगर मैं इस दुनिया से रुखसत भी हो जाऊं तो किसास में इस पर भी बर फकत एक ही वार करना, एक से ज्यादा वार ना हो। अली घर से मस्जिद गए थे अलग आलम में, अली मस्जिद से घर आए हैं अजब आलम में। अल्लाह जाने बेटियों ने बाबा को इस आलम में घर आते देखा होगा तो क्या बीती होगी। अल्लाह जाने जब हजरत अली ने इस आलम में बेटियों को देखा होगा कि वो उन्हें कैसे देख रही हैं तो हजरत अली पर क्या बीती होगी। शायद सोचा हजरत अली ने कि ये तो मेरा तो वक्त आखिर है, मगर कल यही कूफा होगा, यही ज़ैनब होंगी और यही मेरी बेटियां होंगी, कूफा और शाम की गलियां होंगी। आज तो ज़ैनब के गिरिए की आवाज भी कोई नहीं सुन रहा, कल इन्हीं राहों में ज़ैनब बेपर्दा होंगी। 19 रमजान मुबारक ज़रबत लगी, आज का दिन 21 रमजान मुबारक हजरत अली ने जामे शहादत नोश फरमाया। ब्रेक के बाद दोबारा